یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بحالی کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں، باقاعدہ مودی نے کل خط بھی لکھا ہے، معاملات درست سمت میں آگے جا رہے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ جو اسٹینس بھارت نے کشمیر میں لیا ہے، کشمیر میں ظلم و ستم جاری ہے، اس کی موجودگی میں جب تک کانفیڈنس بلڈنگ میئر نہ لے لیے جائیں، کشمیر کو اس کی اصلی حالت میں نہ لایا جائے، ہم مذاکرات کی ٹیبل پر جا رہے ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ جسٹیفائیڈ ہے؟ دیکھیں، ابھی ہم کوئی مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں جا رہے۔ اگر انہوں نے ایک جسچر دیا ہے کہ جی مبارکباد کا 23 مارچ کا، تو ایسے جسچرز اچھے ہوتے ہیں، لیکن اور میں نے کل اپنی ٹویٹ میں بھی یہ ڈالا تھا رات کو کہ جب تک ہندوستان کو یہ نہیں احساس ہوگا کہ کشمیر پہ جب تک وہ اپنا اسٹیٹ ٹیررزم بند نہیں کریں گے، پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہندوستان کرا رہا ہے وہ ختم نہیں کریں گے، جب تک آپ ٹیبل پہ کیسے بات چیت کر سکتے ہیں؟ جب تک کشمیر کے مسئلے پہ بات چیت ڈائیلاگ سے نہیں ہوگی، حل نہیں ہوگا مسئلہ یا حل کی طرف نہیں جائے گا، تو جب تک آپ نہ امن آ سکتا ہے نہ آپ کیا کہتے بات چیت کر سکتے ہیں، جب تک آپ کشمیر پہ بات چیت نہیں شروع کریں گے۔ اور آپ کو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پیس اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کے کانفلکٹ ریزولوشن ہوتی ہے۔ جب تک کانفلکٹس آپ کے ہیں، جب تک آپ کیسے امن کی بات کر بلوم برگ سکتے ہیں؟ میں کل خبر تھی کہ مشی کچھ ریاستوں کی جانب سے ایفرٹ پٹ کی گئی ہیں اور معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش بھی کی گئی ہے، حالات نارمل ہوں اور ڈائیلاگ کی طرف ہم بڑھیں۔ تو کیا یہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے یا کسی سے بات کیے بغیر ہی وہ از خود چل پڑے ہیں تعلقات بحال کرنے؟ یعنی کون مسلم ممالک کو کہہ رہا ہے کہ آپ تعلقات کی بحالی کی طرف جائیں، اور کیا ہماری انٹینشن اس میں شامل ہے کہ بحالی کی طرف جانا ہے؟ دیکھیں، ہم نے تو پوری دنیا کو کہا ہے کہ آپ ہندوستان کو اور مودی حکومت کو سمجھائیں کہ یہ جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ خطے کے لیے خطرناک ہے، دنیا کے لیے خطرناک ہے۔ تو ایٹمی طاقتیں ہیں ہندوستان اور پاکستان، اس واسطے ظاہر ہے دنیا میں کو بھی فکر ہے۔ کئی ممالک جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہو، ہم بھی کہتے ہیں ڈائیلاگ ہو، لیکن سب سے پہلے ڈائیلاگ آپ کو جو آپ کا کانفلکٹ ہے اس پہ ہوگا نا، کشمیر پہ۔ جب تک آپ کشمیر پہ بات چیت آگے نہیں بڑھائیں گے، جب تک ہندوستان اپنی ریاستی دہشت گردی نہیں ختم کرتا کشمیر پہ، جب تک آپ کیسے ٹیبل پہ ڈائیلاگ کر سکتے ہیں اور باتوں پہ؟ سب سے پہلے کشمیر پہ آپ کو ڈائیلاگ کرنا پڑے گا اور بھارت کو اپنا رویہ کشمیر میں بدلنا پڑے گا۔ جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، جو کیا کہتے ہیں ریاستی دہشت گردی ہے، تو یہ چیزیں ہندوستان کو بھی پتہ ہے۔ جب تک یہ ختم نہیں کریں گے، جب تک کشمیر کا مسئلہ حل ڈائیلاگ سے نہیں تیار ہوگی ہندوستان، جب تک آپ کا کیا ڈائیلاگ ہوگا؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جن دوست ممالک کا ذکر آپ نے کیا ہے وہ تعلقات کی بحالی میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اندازہ ہے کہ نیوکلیئر پاور آپس میں ٹکرا گئے تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، انہیں کیوں یہ احساس نہیں ہے کہ وہ کھل کر ہمارا ساتھ دیں، کشمیر کے حوالے سے ہماری حمایت کر سکیں؟ OIC کھل کر کشمیر پر ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہی ہے؟ آخر دیگر ممالک کھل کر ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے پا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ، اگر یہ مذاکرات بھارت کی شرائط پر بحال ہونے ہیں تو پھر وہ ہماری شرائط پر بحال کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ اس حوالے سے عالم اسلام کی جانب سے پرزور آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی ریاستوں کی طرف سے ہمیں کسی قسم کی حمایت کا یقین آخر کیوں نہیں دلایا جاتا؟ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں، آپ کو کئی مسلمان ممالک نے کھل کے آپ کی سپورٹ کی ہے کشمیر پہ، چاہے وہ ملیشیا ہو، چاہے آپ ایران نے کی ہے۔ آپ دیکھیں ترکی نے جس طرح آپ کی حمایت کی ہے، میں سمجھتی ہوں پہلے کبھی نہیں ہے ترکی نے اس طرح کی حمایت کی کشمیر پہ جتنی اب اردوغان کی حکومت کر رہی ہے۔ تو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ مسلمان ممالک نہیں کر رہے آپ کی حمایت، لیکن وہ ممالک جو ڈائیلاگ چاہتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہماری پری کنڈیشنز کیا ہیں، کہ کس بیسس پہ ہم ڈائیلاگ کریں گے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کشمیر کو بھول جائیں، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر پہ ہم بات نہیں کریں گے، باقی چیزوں پہ کریں گے، یہ تو ناممکن ہے۔ پرائم منسٹر کا بڑا کلیئر اور واضح پوزیشن ہے اس پہ کہ کشمیر کے مسئلے پہ جب تک بات چیت نہیں ہوتی، جب تک کشمیر کا مسئلہ حل کی طرف نہیں جاتا، نارمل نہیں ہو سکتے حالات پاکستان اور ہندوستان۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے جن ممالک کا حوالہ دیا ایک نئے اسلامی بلاک کے حوالے سے، سعودی عرب یا مشرق وسطیٰ میں موجود دیگر ریاستوں کے مخالف تصور کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو، ملیشیا میں کانفرنس ہوئی تھی اسلامی بلاک کے حوالے سے، تو وزیر اعظم وہاں نہیں گئے تھے اور انہیں بعد میں یہ احساس بھی ہوا تھا کہ انہوں نے نہ جا کر غلطی کی ہے۔ اب جن ممالک کا ذکر آپ کر رہی ہیں وہ OIC کے کرتا دھرتا نہیں ہیں، ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں،
ان کی طرف سے کبھی کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی جو او آئی سی کے کرتا دھرتا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ او آئی سی کا اسپیشل کشمیر کا گروپ بھی ہے. میں بالکل آپ جو پوائنٹ کر رہے ہیں واضح ہے, کئی حد تک صحیح بھی ہے, لیکن یہ کہنا کہ کرتا دھرتا سارے مسلم ممالک جو او آئی سی کے ممبرز ہیں کرتے دھرتے ہیں, یہ کسی ایک یا دو ممالک کی تو نہیں ہے نا آرگنائزیشن. سب کی اتنی ووٹنگ پاورز ہیں, سب کے اتنے ہی انفلوئنس ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی بات چیت ڈائیلاگ ہندوستان پاکستان کا کروانا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن ان کو یہ تو موقف پتہ ہے پاکستان کے کہ جب تک کشمیر پہ بات نہیں ہوگی آگے بات نہیں بڑھے گی. تو اگر وہ جینوئنلی بات چیت اور ڈائیلاگ شروع کروانا چاہتے ہیں تو ان کو اس موقف سے شروع